جی بدعتی کے پیچھے، بدعت کرنے والے کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بدعت فی العقائد، عقیدے کے باب میں بدعت کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ عالم الغیب ہے، اللہ ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے، اللہ مختار کل ہے، اللہ نظر و نیاز کا مالک ہے۔ کوئی بندہ یہ بولے اللہ بھی عالم الغیب، نبی بھی عالم الغیب، فرشتے بھی عالم الغیب، اللہ بھی حاضر و ناظر، نبی بھی حاضر و ناظر، نبی بھی مختار کل، نبی بھی پکارے سننے والے، ولی بھی پکارے سننے والے، اسے کہتے ہیں بدعت فی العقائد۔ اللہ کے نام کا بھی دیں گے، بزرگ کے نام کا بھی دیں گے، اللہ کے نام کی بھی نظر و نیاز، بزرگ کے نام کی بھی نظر و نیاز، تو یہ بدعت فی العقائد۔ ایسے عقیدے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی۔ پیر شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمہ اللہ تو سیدھا کفر تک لے جاتے ہیں۔ من یعتقد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب هو کافر لان علم الغیب صفت مختصۃ باللہ تبارک و تعالی، کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب جانے کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ رب کی صفت خاصہ ہے کہ عالم الغیب اکیلا کون ہے؟ اللہ۔ اکیلا کون ہے؟ اسے کہتے ہیں بدعت فی العقائد۔ ایسے بندے کے پیچھے نہیں ہوگی نماز۔ البتہ جو عام بدعتوں میں پایا جاتا ہے، اذان کے ساتھ کبھی ملاوٹ کر دی، کبھی جو ہے دیگر نماز کے بعد کچھ رسومات باطلہ کر دی، وہ پہلے ہی جو کھڑا ہونے کے کچھ دستور ہیں کہ امام صاحب آ کر بیٹھ جائیں، سب بیٹھے رہے، ایک کھڑا ہو پڑھتا رہے، قد قامت الصلاۃ پر جا کر کھڑے ہوں، اس کا ماحول بنا لے، دیگر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، پیسے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ اسے کہتے ہیں بدعت فی الاعمال، بدعت فی الاعمال۔ لیکن جب عقائد کسی کے باطل ہو گئے اسے بدعت فی العقائد کہتے ہیں۔ خدا را اپنی نمازوں کو خراب نہ کیجئے، اور اگر کوئی بولے ہوتی ہے تو یہ بندہ پھر بھی حاضر ہے، کوئی آج تو نہیں، کتنے سالوں سے کہہ رہا ہی نہیں ہوتی ہے، کتنے سالوں سے کہہ رہا ہے، گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر۔ کوئی بولے ہم مولوی بڑے تکڑے ہیں، ہم ثابت کریں گے، تو ہم پھر بھی حاضر۔ کوئی بولے 10 مولوی آئیں گے، 15 آئیں گے، 20 آئیں گے، تو ہم پھر بھی حاضر ہے۔ آپ نے دلیری سے جو بات سننی ہے اس پہ ڈٹے رہنا ہے، انشاءاللہ العزیز ہمیشہ آپ کو مضبوط آواز، مضبوط عقیدہ دیا جائے گا۔ آپ کا کام ہے آگے پھیلاتے جائیں، دین کا کام کرتے جائیں، رب کا آپ کا حامی و ناصر ہو، عقائد میں آپ کو کچا کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ رب ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔